بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز خواتین و حضرات، سلسلہ سیرت خاتم الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا پہلی خاتون ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائیں، اور اللہ کی طرف سے جو کچھ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے اس کی تصدیق کی۔ مشرکین کی طرف سے آپ کو جب بھی تکلیف پہنچی، صدمہ پہنچا، سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا نے آپ کو دلاسا دیا۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کے بعد دوسرے آدمی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہیں، جن کا قصہ ہم نے آپ کو پہلے بتا چکے ہیں۔ بچوں میں سیدنا علی رضی اللہ عنہ ہیں جو آپ پر پہلے ایمان لائے، اور ان کے ایمان لانے کا واقعہ کچھ اس طرح ہے۔ ایک دن آپ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے۔ اس وقت سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا بھی آپ کے ساتھ تھیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ چھپ کر نماز پڑھ رہے تھے۔ انہوں نے یہ نئی بات دیکھ کر پوچھا، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ وہ دین ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے پسند فرمایا ہے، اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے اپنے پیغمبر بھیجے ہیں۔ میں تمہیں بھی اس اللہ کی طرف بلاتا ہوں، لات اور عزیٰ کی عبادت سے روکتا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے یہ سن کر عرض کیا، یہ ایک نئی بات ہے، اس کے بارے میں نے آج سے پہلے کبھی نہیں سنا، اس لیے میں اپنے بارے میں ابھی کچھ نہیں کہہ سکتا، میں اپنے والد سے مشورہ کر لوں۔ ان کا جواب سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، علی اگر تم مسلمان نہیں ہوتے تو بھی اس بات کو چھپائے رکھنا۔ انہوں نے وعدہ کیا اور اس کا ذکر کسی سے نہیں کیا۔ رات بھر سوچتے رہے، آخر اللہ تعالیٰ نے انہیں ہدایت عطا فرمائی۔ سویرے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور مسلمان ہو گئے۔ علماء نے لکھا ہے اس وقت حضرت علی رضی اللہ عنہ کی عمر 8 سال کے قریب تھی۔ اس سے پہلے بھی انہوں نے کبھی بتوں کی عبادت نہیں کی تھی۔ وہ بچپن ہی سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتے تھے، لیکن احتیاط کے باوجود حضرت علی رضی اللہ عنہ کے والد کو ان کے قبول اسلام کا علم ہو گیا، تو انہوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے اس کے متعلق استفسار کیا۔ اپنے والد کا سوال سن کر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ابا جان، میں اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لا چکا ہوں، اور جو کچھ اللہ کے رسول لے کر آئے ہیں اس کی تصدیق کر چکا ہوں، لہٰذا ان کے دین میں داخل ہو گیا ہوں اور ان کی پیروی اختیار کر چکا ہوں۔ یہ سن کر ابو طالب نے کہا، جہاں تک ان کی بات ہے، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو وہ تمہیں بھلائی کے سوا کسی دوسرے راستے پر نہیں لگائیں، لہٰذا ان کا ساتھ نہ چھوڑنا۔ ابو طالب اکثر یہ کہا کرتے تھے، میں جانتا ہوں میرا بھتیجا جو کہتا ہے حق ہے، اگر مجھے یہ ڈر نہ ہوتا کہ قریش کی عورتیں مجھے شرم دلائیں گی تو میں ضرور ان کی پیروی قبول کر لیتا۔ عفیف کندی رضی اللہ عنہ ایک تاجر تھے۔ ان کا بیان ہے، اسلام لانے سے بہت پہلے میں ایک مرتبہ حج کے لیے آیا، تجارت کا کچھ مال خریدنے کے لیے میں عباس ابن عبد المطلب کے پاس گیا۔ وہ میرے دوست تھے اور یمن سے اکثر عطر خرید کر لاتے تھے، پھر حج کے موسم میں مکے میں فروخت کرتے تھے۔ میں ان کے ساتھ منا میں بیٹھا تھا کہ ایک نوجوان آیا، اس نے غروب ہوتے سورج کی طرف غور سے دیکھا۔ جب اس نے دیکھ لیا کہ سورج غروب ہو چکا تو اس نے بہت اہتمام سے وضو کیا، پھر نماز پڑھنے لگا، یعنی کعبہ کی طرف منہ کر کے۔ پھر ایک لڑکا آیا جو بالغ ہونے کے قریب تھا، اس نے وضو کیا اور اس نوجوان کے برابر کھڑے ہو کر نماز پڑھنے لگا۔ پھر ایک عورت خیمے سے نکلی اور ان کے پیچھے نماز کی نیت باندھ کر کھڑی ہو گئی۔ اس کے بعد اس نوجوان نے رکوع کیا تو اس لڑکے اور عورت نے بھی رکوع کیا۔ نوجوان سجدے میں گیا تو وہ دونوں بھی سجدے میں چلے گئے۔ یہ منظر دیکھ کر میں نے عباس بن عبد المطلب سے پوچھا، عباس یہ کیا ہو رہا ہے؟
انہوں نے بتایا یہ میرے بھائی عبداللہ کے بیٹے کا دین ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دعویٰ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے پیغمبر بنا کر بھیجا ہے۔ یہ لڑکا میرا بھتیجا ہے، علی ابن طالب ہے، اور یہ عورت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی خدیجہ ہے۔ یہ عفیف کندی رضی اللہ عنہ مسلمان ہوئے تو کہا کرتے تھے کاش اس وقت ان میں چوتھا آدمی میں ہوتا۔ اس واقعے کے وقت غالباً حضرت زید بن حارثہ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وہاں موجود نہیں تھے، اگرچہ اس وقت تک دونوں مسلمان ہو چکے تھے۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ غلاموں میں سب سے پہلے ایمان لائے تھے۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام تھے۔ پہلے یہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے غلام تھے۔ شادی کے بعد انہوں نے زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں دے دیا تھا۔ یہ غلام کس طرح بنے یہ بھی سن لیں۔ جاہلیت کے زمانے میں ان کی والدہ انہیں لیے اپنے ماں باپ کے ہاں جا رہی تھی کہ قافلے کو لوٹ لیا گیا۔ ڈاکو ان کے بیٹے زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کو بھی لے گئے، پھر انہیں عکاظ کے میلے میں بیچنے کے لیے لایا گیا۔ ادھر سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا نے حکیم بن حزام رضی اللہ عنہ کو میلے میں بھیجا۔ وہ ایک غلام خریدنا چاہتی تھی۔ آپ حکیم بن حزام رضی اللہ عنہ کی پھوپھی تھی۔ حکیم بن حزام رضی اللہ عنہ میلے میں آئے تو وہاں انہوں نے زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کو بکتے دیکھا۔ اس وقت ان کی عمر 8 سال تھی۔ حکیم بن حزام رضی اللہ عنہ کو یہ اچھے لگے، چنانچہ انہوں نے سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کے لیے انہیں خرید لیا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کو بھی یہ پسند آئے اور انہوں نے انہیں اپنی غلامی میں لے لیا، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدیہ کر دیا۔ اس طرح حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام بنے۔ پھر جب آپ نے اسلام کی دعوت دی تو فوراً آپ پر ایمان لے آئے۔ بعد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں آزاد کر دیا تھا، مگر یہ عمر بھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہے۔ ان کے والد ایک مدت سے ان کی تلاش میں تھے۔ کسی نے انہیں بتایا کہ زید مکے میں دیکھے گئے ہیں۔ ان کے والد اور چچا انہیں لینے فوراً مکہ معظمہ کی طرف چل پڑے۔ مکہ پہنچ کر یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ کو بتایا کہ زید ان کے بیٹے ہیں۔ ساری بات سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم زید سے پوچھ لو، اگر یہ تمہارے ساتھ جانا چاہیں تو مجھے کوئی اعتراض نہیں، اور یہاں میرے پاس رہنا چاہیں تو ان کی مرضی۔ زید رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنا پسند کیا۔ اس پر باپ نے کہا تیرا برا ہو زید، تو آزادی کے مقابلے میں غلامی کو پسند کر رہا ہے۔ جواب میں حضرت زید رضی اللہ عنہ نے کہا ہاں، ان کے مقابلے میں کسی اور کو ہرگز نہیں چن سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید رضی اللہ عنہ کی یہ بات سنی تو آپ کو فوراً حجر اسود کے پاس لے گئے اور اعلان فرمایا آج سے زید میرا بیٹا ہے۔ ان کے والد اور چچا مایوس ہو گئے، تاہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اجازت دے دی کہ وہ جب چاہیں زید سے ملنے آ سکتے ہیں، چنانچہ وہ ملنے کے لیے آتے رہے۔ تو یہ تھے حضرت زید بن حارث رضی اللہ عنہ جو غلاموں میں سب سے پہلے ایمان لائے۔ حضرت زید واحد صحابی ہیں جن کا قرآن کریم میں نام لے کر ذکر کیا گیا ہے۔